صفائی پیش مت کرو، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو، میں نے کہا۔ میرے آدمیوں نے اس کے کہنے پر 2 خون کیے تھے، وہ ہانپتے اور کراتے ہوئے بولا۔ دونوں بار اس نے 1.5 لاکھ روپے پہنچائے تھے۔ قتل اس نے کیے ہوں یا اس کے اشارے پر کسی اور نے انسانی خون بہایا ہو، بات ایک ہی تھی۔ اس تعویل سے شیر دل کی فرد جرم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تم مجھ سے کیسے رابطے کرتے ہو؟ میں نے اگلا سوال پوچھا۔ میں اس سے رابطہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کا کوئی فون نمبر نہیں ہے، وہ کراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے جسم کو یوں سمیٹ رہا تھا جیسے میری لگائی ہوئی ضرب کے نتیجے میں اس کی پسلیوں میں شدید درد ہو رہا ہو۔ اسے کام ہو جانے کی خبر کیسے دیتے ہو؟ اسے کام ہو جانے کی خبر خود بخود مل جاتی ہے اور معاوضے کے لیے اس کا فون آ جاتا ہے، مجھے اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہاری ناکامی کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آج سے پہلے میں کبھی ناکام نہیں ہوا، میرے آدمی ہمیشہ سرخ رو رہے ہیں، نیک اس کا اہم نشانہ تھا۔ تمہاری اس ناکامی کو وہ برداشت کر لے گا؟ میرا قصور نہیں ہے، مجھے معلوم ہوتا کہ وہ بلٹ پروف کار میں سفر کرتا ہے تمہیں اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیتا۔ وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی کام لیتا ہے؟ میری جرا جاری رہی۔ ضرور لیتا ہوگا، شہر میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں میرے آدمیوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس نے بتایا۔ اور اس نے تمہیں دھمکی بھی دی تھی کہ تم نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ کسی اور کے ذریعے تمہیں مروا دے گا۔ یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب نک سے لیے ہوئے مال کی طرف آ جاؤ۔ اس ڈبے میں کیا تھا؟ ڈبہ بھاری تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا تھا۔ کوکین، ہیروین؟ میں نے امکانات کی طرف اشارہ کیا، یا پھر بارودی ہتھیار؟ ہیروین نہیں تھی، ڈبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں ہتھیار نہیں ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ٹائم بم وغیرہ رکھا ہو، ایسے ہتھیار چھوٹے ہوں تب بھی بیٹری اور دوسرے آلات کی وجہ سے بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈبہ تم نے ہوٹل کے کس مینیجر کو پہنچایا تھا؟ اگلے روز وہ اپنے دفتر میں مارا گیا تھا، اس کا نام ارجن کمار تھا۔ ارجن کمار کا نام آتے ہی بات واضح ہو گئی، وہ سوبراج کی سازشوں میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ شیردل نے نک سے لے کر اسے وہی ٹائم بم پہنچایا ہوگا جو گوپال راج نامی بلیک کیٹ نے کچھ دنوں پہلے ایمپریس مارکیٹ کے ایک پیشاب خانے میں نصب کر کے اس علاقے میں انسانی خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اس روز ہمارے ستارے یاور تھے کہ گوپال کی وہ کوشش بر وقت ناکام بنا دی گئی، ورنہ شہر کے باسیوں کو نہ جانے کتنے جنازے ایک ساتھ اٹھانے پڑتے۔ لیکن سازشوں کا روح رواں تھا، وہ سوبراج کو بربادی کا سامان فراہم کر رہا تھا۔ ان کے درمیانی رابطے مقامیوں کے ذریعے استوار تھے۔ اس ساز و سامان کو سوبراج راہ کے ایجنٹوں کے ذریعے شہر میں استعمال کرتا رہا تھا۔ وہ سب ملک و قوم کے دشمن تھے، وہ آپس میں اس طرح مربوط اور منظم تھے کہ ان کے درمیان کہیں بھی حد فاضل قائم کر کے یہ تعین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کون کیا کر رہا تھا۔ ان تمام تقریبی رابطوں کی ہر کڑی اپنی جگہ پر بہت اہم تھی۔ اس میں شیردل کا نام بھی شامل تھا۔ سیتا کانت کو غزالہ نے جہنم واصل کر دیا تھا، گوپال آئی بی کی تحویل میں تھا۔ شیردل ہمارے ہاتھ آ چکا تھا مگر سوبراج آزاد تھا اور نک ہمارے لیے شجر ممنوع بنا ہوا تھا۔ ہماری حکمت عملی کی بنا پر ان دونوں میں ٹھنی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو رہے تھے۔ میرے دل میں شدت سے آرزو ابری کہ کاش اس روز شیردل اپنے مشن میں ناکام نہ ہوا ہوتا، وہ نک کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، تب بھی اول خان کے مامور کیے ہوئے آدمی کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ نک کی ہلاکت کے بعد شیردل کی کہانی سامنے آتی تو دنیا بھر کے خفیہ اداروں میں ایک بھونچال آ جاتا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اعلیٰ ترین سطح پر قریبی مراسم رکھنے والے 2 سیکرٹ ایجنٹ یکساں مفادات کے لیے کام کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں۔ شیردل نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کا نشانہ بے خطا رہا تھا جس کا ذکر میں نک کی زبان سے سن چکا تھا۔ لیکن شیردل کی کامیابی کا لمحہ بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اس کی بدنصیبی بلٹ پروف کار کی صورت میں آڑے آ گئی تھی۔ ارجن کے قتل کے بعد تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم ایک خطرناک کھیل میں گھسے ہوئے ہو؟ میں نے چند ثانیوں کی سکوت کے بعد شیردل سے پوچھا۔ اس لائن میں دن رات خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے، جان سولی پر ٹنگی رہتی ہے۔ جب کوئی بات پہلے سے معلوم ہو تو پھر کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے لیے اب تو مجھے بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اول خان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کی اچانک روانگی سے شیردل دہشت زدہ ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر کے وہ کمرہ چھوڑا تھا اور کسی بھی لمحے کوئی اور آدمی اندر آ کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ تم اس قدر اچانک اور ڈرامائی انداز میں کیوں لوٹ آئے؟ اول خان نے شیردل کے شور سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر مجھ سے پوچھا۔
وہ وہی سمجھا ہے جو میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے آس پاس موت کے قدموں کی آہٹیں سن کر اس کے اوسان ٹھکانے آ جائیں گے اور ہم اسے بہتر انداز میں سودے بازی کر سکیں گے۔ سودے بازی؟ اول خان نے حیرت سے دہرایا۔ تم اسے کس قسم کی سودے بازی کرنا چاہ رہے ہو؟ اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ برآمدے میں کچھ دور نکلنے کے بعد میں نے کہا، اسے بند کمرے کی دیواروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اول خان کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ تمہارے سادہ پوش آدمیوں کے طور طریقوں کے علاوہ کوئی ایسی بات اس کے سامنے نہیں آئی جس سے وہ ہمارے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑی سی برین واشنگ کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے۔ اول خان کی آنکھوں سے الجھن چھانکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں آدمیوں کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے وحشت زدہ انداز میں قیدی کے کمرے میں گھسیں اور اسے بری طرح خوفزدہ کر کے لوٹ آئیں۔ پتہ نہیں تم نے اچانک کیا چکر چلانا شروع کر دیا ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اول خان تشویش زدہ لہجے میں بولا، میں اسے اپنی ناکامی کے ازالے کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم اس کی کس ناکامی کی بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ شیردل آج نک کو موت کے گھاٹ اتارنے کے مشن پر نکلا تھا۔ اوہ، تو تم نک کو اس کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہو؟ اس کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز نکلی۔ میری بات سمجھ کر وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ فضا میں شیردل کی گھگیائی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے دو مسلح آدمیوں کے روپ میں اسے اپنی موت سر پر نظر آنے لگی تھی۔ ان دونوں کی بلند آہنگ ڈانٹ پھٹکار کے بعد فضا پر سکوت طاری ہو گیا۔ شیردل نے کسی خوف زدہ گیدڑ کی طرح چیخنا بند کر دیا تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اول خان کو اپنی تجویز سے آگاہ کر دیا۔ اس دوران میں اس کے دونوں آدمی اپنا کام پورا کر کے باہر آ چکے تھے اور داد طلب انداز میں شیردل والے کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے بیشتر اہلکار صلح کی تمنا یا کسی ستائش کے پرواہ کیے بغیر سر جھکا کر اپنے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن اپنی حیثیت میں وہ ایک انسانی فورس تھی جس میں ہر مزاج کے لوگ شامل تھے۔ ان دونوں کی فخریہ چہل قدمی کو ناپسند کرنے کے باوجود میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم دونوں دوبارہ کمرے میں پہنچے تو شیردل کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں متوقع موت کی دہشت سے پیشانی پر جا چڑھی تھی۔ زندگی اور موت، تم ان میں سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے ذرا سی دیر کے لیے خاموشی سے اسے گھورتے رہنے کے بعد سوال کیا۔ میرے سامنے موت کا نام نہ لو، ابھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابھی میری بیوی جوان ہے اور میرے دونوں بچے بہت چھوٹے ہیں۔ وہ اس عمر میں تمہارے ہاتھوں یتیم ہو گئے تو آگے چل کر مجھ سے بڑے مجرم بنیں گے۔ میں انہیں پڑھا لکھا کر اچھا شہری بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی مجرمانہ زندگی سے تنگ آیا ہوا ہوں۔ مجھ پر نہیں تو میرے بیوی بچوں پر رحم کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی جرم کے قریب نہیں بھٹکوں گا۔ تم ایک سانس میں اتنی باتیں کہہ گئے ہو جو تم جیسے آدمی پوری عمر گزار کر بھی نہیں سوچتے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس وقت میں نے موت کے قدموں کی آہٹ سنی ہے اور میں اندر سے لرز کر رہ گیا ہوں۔ اس کی آواز واقعی کانپ رہی تھی۔ ہم اتنے اچھے آدمی نہیں ہیں کہ تم جیسوں کی اصلاح کرتے پھریں۔ تمہیں پکڑا نہیں گیا بلکہ کام کا آدمی سمجھ کر یہاں لایا گیا ہے۔ یہ تمہاری غلطی تھی کہ مزاحمت کی وجہ سے تمہارے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار ابھر آئے اور اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ ایسا بے رحمانہ مذاق مت کرو۔ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا آدمی بھی وہاں نک کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نک بلٹ پروف کار میں نکلے گا۔ وہ خاموشی سے نک کا پیچھا کرتا اور وہ جہاں بھی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا اس کے بھیجے میں گولی اتر جاتی۔ تم نے اس پر بے مقصد گولیاں چلا کر ہوشیار کر دیا۔ اب اسے مارنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن تم تو کوبرا کے دشمن معلوم ہوتے ہو۔ تم نک کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا کوبرا نے تمہیں نک کو مارنے کا مقصد بتایا تھا؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ نہیں۔ پھر مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تم کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں 10 جنم لینے کے بعد بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ عاجزی سے گڑ گڑایا۔ تم مجھے کوئی کام دو گے تو میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بازو کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد تمہارے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ اب نک پر حملہ کر سکو۔ تم کام بتاؤ، میرے پاس آدمی ہیں، میرے ایک اشارے پر وہ اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ وہ ذرا سی حوصلہ افزائی پر دوبارہ اپنی پرانی ٹگر پر آ گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ چند منٹ پہلے وہ اپنے بچوں کی یتیمی کی دہائی دے کر مجھ سے تائب ہونے کے بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا۔ حیرت ہے کہ نک کا نام سن لینے کے باوجود تم بار بار کام جاننے کی خواہش کر رہے ہو۔ اس وقت وہی سب سے اہم کام ہے جسے جلد از جلد تمام ہو جانا چاہیے، یعنی تم مجھے چھوڑ دو گے؟ مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ تم معذور ہو، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں سے اپنے آدمیوں کو فون پر ہدایات دو، وہ اپنا کام پورا کر لیں گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا، ان لوگوں میں پہنچے بغیر میں اتنے بڑے کام کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔
آج کے حملے کے بعد وہ بہت زیادہ ہوشیار ہو چکا ہوگا۔ تم اخبار پڑھتے ہو؟ اچانک میں اس سے سوال کر بیٹھا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکتے ہوئے بولا، اخبار پڑھنا ہماری مجبوری ہے۔ جو ساتھی پڑھنا نہیں جانتے وہ دوسروں سے خبریں سنتے ہیں۔ اخباروں سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کدھر جا رہی ہے اور شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج تم نے سوبراج کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ کل زیادہ خبریں آئی تھیں۔ آج صبح سے میں کام پر تھا، اخبار نہیں پڑھ سکا۔ اس کے لیے سوبراج کے نام کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کھوبرا کے نام سے وہی کام کر رہا ہے، میں نے کہا۔ اس جیسے مشہور، دولت مند اور عزت دار آدمی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکی سے بلیک میل کر رہا تھا، اسی لیے وہ اسے مروانا چاہتا ہے۔ کھوبرا والی بات ابھی اخبار میں نہیں آئی ہے، ایک آدھ دن میں یہ بھی آ جائے گی۔ شیردل کو خاموش پا کر میں نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ ہمیں سوبراج کی بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں جو اب بھی کسی کے علم میں نہیں ہیں۔ نک راستے سے ہٹ جائے گا تو ہم سوبراج یا کوبرا سے اپنا حصہ وصول کر لیں گے۔ وہ ہماری برادری سے اوپر کر سیاست میں آیا تھا، اسے عزت کی زندگی زیادہ راست نہیں آئی۔ سنا تھا کہ کل اس نے اپنے محل کو بھی آگ لگا دی۔ تحفظ کی امید بن جانے کے بعد اس کی گفتگو میں اعتماد جھلکنے لگا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، پیسے کی کثرت نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے۔ اس کی جیبیں ہلکی ہوں گی تو وہ اپنی عقل استعمال کرنی شروع کر دے گا۔ یہ تمہاری اور اس کی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بتاؤ کہ میری آزادی کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ سوبراج کھوبرا بن کر تم سے کام لے سکتا ہے تو تم فون پر اپنے آدمیوں سے فون پر کام کیوں نہیں لے سکتے؟ روز چہرے بدلتے رہتے ہیں، کوئی حوالات میں چلا جاتا ہے، کوئی پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے تو وہ شراب اور عورت کو لے کر کہیں پڑ جاتا ہے۔ ہم ساتھ رہ کر کام کرتے ہیں، ان باتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ میرے فون سے انہیں شبہ ہو جائے گا۔ رہا ہونے کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر سکتے ہو۔ وعدے سے پھروں تو میری گردن کٹوا دینا۔ یہاں سے جانے کے بعد تم کو اس کام میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے تو ذرا سی دیر نہیں ہوگی۔ سوبراج نے مجھے نک کا کام دیا تھا، وقت طے نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھے گا کہ میں نے اسی کے کہنے پر نک کو مارا ہے۔ تم کسی کو نہ بتانا کہ تم نے بھی مجھے اسی کام پر لگایا ہے تاکہ مجھے کوبرا سے رقم مل جائے۔ کام ہو جانے پر وہ اس بار 1.5 لاکھ سے زیادہ ہی دے گا۔ تم آرام کرو، ہم سوچتے ہیں کہ تم پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میری زبان پر یقین کرو، میں تمہیں دغا نہیں دوں گا۔ میرے تذبذب کا اندازہ ہوتے ہی اس کی زبان تیزی سے چل پڑی۔ تم سے وعدہ خلافی کروں تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، میرے منہ پر پیشاب کر دینا۔ نئے آدمی کے مقابلے میں تم بہتر ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ تم نے نک کے ساتھ اس کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے، تم آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس کی گاڑی بلٹ پروف ہے تو میں اس کے گھر میں گھس کر اس کا کام نمٹاتا۔ ایک غلطی ہو گئی، اب میں اسے نہیں دہراؤں گا۔ ہمارے باہر نکلتے نکلتے اس نے اپنی بات پوری کر ڈالی۔ اول خان کا دفتر اس بیرک سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑ کر ہم پیدل دفتر کی طرف چل دیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیر دل کے ساتھ بہت سنگ دلی سے کھیل رہے ہو، راستے میں اول خان نے کہا۔ اس کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ موت کا مستحق ہے، مگر میں نک سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے آزاد کروں گا۔ یہ بات تم مجھے سمجھا چکے ہو، لیکن مجھے اب بھی معاملہ الجھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رابن ہائٹس میں سیکیورٹی کا نظام بہت مضبوط ہے، کوئی بھی آسانی سے وہاں گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محض تحفظ کی وجہ سے بہت سے آسودہ حال گھرانے اپنے بڑے گھر چھوڑ کر ایسے فلیٹوں میں منتقل ہو رہے ہیں جہاں اغوا، چوری اور ڈکیتی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ نک کے فلیٹ میں گھسنے کی بات کر رہا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ اس وقت وہ ہماری قید سے چھٹکارا پانے کے لیے آسمان میں تھگلی لگانے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی تجویز کتنی قابل عمل ہے۔ میں نک کی قیمت پر ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ شیر دل ہماری قید سے نجات حاصل کرنے کے بعد اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوتا۔ اس سے صورتحال پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ ہم شیر دل کو قید رکھتے یا اس کے سنگین جرائم کی پاداش میں مار دیتے، تب بھی نک پاکستان سے زندہ سلامت واپس لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا۔ دونوں صورتوں میں اصل مسئلہ جوں کا توں رہتا۔ سارا فرق شیر دل کی قید یا آزادی کا تھا۔ میری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جبکہ اول خان کے ذہن میں کئی تحفظات موجود تھے۔ وہ شیر دل کی آزادی کو نقصان تصور کر رہا تھا۔ دفتر میں اپنی میز پر موجود کاغذات اور فائلوں کو نمٹاتے ہوئے میرے ساتھ اسی بحث میں مشغول رہا۔ میں بہت مشکل سے یہ بات اس کے ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہو سکا کہ شیر دل سوبراج سے براہ راست رابطہ رکھنے والا آدمی تھا۔ اسے بساط پر آزاد چھوڑ کر ہم سوبراج تک رسائی کی ایک نئی راہ پیدا کر سکتے تھے۔ اس دوران میں مجھے نک کی دی ہوئی بیگن یاد آ گئی۔ اس نے اجلاس کے دوران مجھ سے اپنے خفیہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، نہ اپنی گن کی واپسی کا سوال اٹھایا تھا، مگر اس بارے میں مجھے اس کی بے چینی کا اندازہ تھا۔ میرے استفسار پر اول خان نے بتایا کہ پہلے سے دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں اس کا ایک آدمی اس گن کا سر بمہر لفافہ نک کے نام تیار کر کے 10 بجے کونسل خانے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے حساب سے اسے اپنا کام پورا کر کے کچھ دیر بعد اسٹیشن 4 لوٹ آنا چاہیے تھا۔
دفتر سے نکلنے سے پہلے خبر ملی کہ وہ لفافہ منزل پر پہنچا کر لوٹ آیا تھا۔ میں کرنل داور کے روپ میں STF کا افسر تھا، اس لیے اس کام کی غرض سے اول خان کے عملے کے کسی آدمی کا استعمال مصلحت کے خلاف نہیں تھا۔ اس نے اپنے طور پر نک کی نگرانی کا جو بندوبست کیا تھا، اس کا ثمر شیر دل کی صورت میں ہمارے ہاتھ آ چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد نگرانی کا سلسلہ از خود منقطع ہو گیا تھا، اور بہتر ہی تھا۔ نک کو اس بارے میں کوئی شبہ ہو جاتا تو وہ ایسی غیر معمولی حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتا تھا جن کے روبہ عمل آنے کی صورت میں اس تک رسائی ناممکن ہو کر رہ جاتی۔ اسٹیشن 4 سے روانگی سے پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر شیر دل کے کمرے میں پہنچے تو وہ امید و بیم کی حالت میں ہمارا منتظر تھا۔ میرے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھ کر اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اس وقت میں بے یقینی کی اذیتناک حالت میں مبتلا ہوں۔ تمہیں تنہائی میں سکون سے سوچنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب میں تمہارے متوقع پلان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میرا سکون غارت ہو چکا ہے، میں خود کو پھانسی گھاٹ پر محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے تختہ نکل جائے گا یا میری گردن سے پندہ نکال لیا جائے گا۔ ایسی حالت میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس کے فلیٹ میں گھسنے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ رابن ہائٹس میں کسی مکین کی اجازت کے بغیر تمہیں عمارت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ ایک عادی مجرم تھا، جرم کے بارے میں شاید سوتے ہوئے بھی اس کا ذہن کام کرتا رہتا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ٹیلی فون کیبل کو کہیں سے کاٹ کر لائنوں کی مرمت کے بہانے وہاں جا سکتا ہوں، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ اس کی وہ برجستہ تجویز واقعی بہت آسان اور قابل عمل تھی۔ ذہنی انتشار کے عالم میں وہ اتنا آسان نسخہ تجویز کر سکتا تھا تو یکسوئی کی حالت میں اس کی کامیابی پر کچھ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تائید طلب نظروں سے اول خان کی طرف دیکھا تو براہ راست شیر دل سے مخاطب ہو گیا۔ تمہاری یہ ترکیب بہت عامیانہ ہے، اس کا کوئی متبادل بھی ہے؟ پھر 15-20 ہزار روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ اس بار بھی شیر دل نے بلا توقف جواب دیا۔ بازار سے ایک نیا ریفریجریٹر خرید کر کرائے کی گاڑی میں وہاں پہنچ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 8 نمبر والوں کے لیے کسی کمپنی کے ایما پر مفت انعامی فریج لایا ہوں۔ مفت کے انعام سے کوئی انکار نہیں کرے گا، ہلچل مچ جائے گی۔ نک 7 نمبر میں رہتا ہے، جتنی دیر میں مزدور گاڑی سے فریج اتاریں گے میں 7 نمبر میں اپنا کام کر لوں گا۔ محرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ تم نکل بھاگو گے، کرائے کی گاڑی کے ڈرائیور اور اس کے مزدوروں کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک آدھ رات حوالات میں گزارنے کے بعد انہیں آزادی مل جائے گی۔ یہ میرا نہیں ان کا مسئلہ ہوگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے اسے گھور کر سختی سے کہا۔ ٹیلی فون کیبل کاٹنے والی بے ضرر تجویز زیادہ بہتر ہے۔ تو تم نے مجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ فرت مسرت سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تم جس طرح لائے گئے تھے کچھ دیر بعد اسی طرح واپس بھجوا دیے جاؤ گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، اس ملاقات کا تم کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ کاش میرے ہاتھ پیر آزاد ہوتے اور بازو نہ ٹوٹا ہوا ہوتا تو میں تم دونوں کے ہاتھ پیر چوم لیتا۔ اس کی آواز وفور جذبات سے بھرا کی۔ تم نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں واپس لوٹتے لوٹتے ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس کی فی البدیہہ تجاویز کے سحر میں گرفتار ہو کر میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ سب کام اس کی بساط سے باہر تھے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کی وجہ سے وہ ہلنے جلنے سے بھی معذور تھا، لیکن دعوے یوں کر رہا تھا جیسے نک جیسے شاطر حریف کو ٹھکانے لگانا اس کے بائیں ہاتھ کی بات ہو۔ تم ہل جل بھی نہیں سکتے، رابن ہائٹس میں اپنی شعبدے بازیاں کیسے دکھاؤ گے؟ میں نے ملامت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہمیں چکر کیوں دے رہے ہو؟ میں چکر نہیں دے رہا، اس نے اجلت سے جواب دیا۔ میری حالت تمہارے سامنے ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی میں آگ سی بھری ہوئی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کام میں کروں گا، میں سے مراد وہ چاقو چوبند آدمی ہے جسے میں اس کام پر لگاؤں گا۔ ہدایات میری ہوں گی، کام وہ کرے گا، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے جرائم پیشہ لوگوں کی زیر زمین دنیا میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ میرا تجربہ مجھے بتا رہا تھا کہ شیر دل جان بوجھ کر وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ حالات اس کے آدمی کی گرفت سے نکل جاتے تو اور بات تھی۔ شیر دل سوبراج کی طرح کوئی روپوش مجرم نہیں تھا۔ اول خان کے آدمی اس کے نام کے حوالے سے کسی بھی وقت اس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس کے تمام رابطوں سے آگاہ رہے تھے۔ اسے نک کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کی اہمیت میں یکایک اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کو سونپے جانے والے کام کی تازہ ترین صورت احوال سے واقفیت کے لیے مجھے کسی بھی وقت اس سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ وہ خود کسی مہم جوئی میں عملی حصہ لینے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اسے گھر یا کسی اپنے اڈے پر بیٹھ کر اپنے کسی آدمی کو میدان میں اتارنا تھا، اس وجہ سے وہ ہر وقت میرے رابطے میں آ سکتا تھا۔ میں نے اس بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بلا تعامل مجھے اپنے ٹھکانوں کے پتے اور فون نمبر وغیرہ بتا دیے جو اول خان نے اپنی جیبی ڈائری کے ورق پر نوٹ کر لیے۔ اور اب مجھے ایک اہم سوال کا جواب درکار ہے۔
میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر جانے سے پہلے آخری بات چھیڑی۔ آزادی کی امید ہو جانے کے بعد شیر دل کا رویہ بہت سعادت مندانہ ہو چکا تھا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔